پریوں کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا پری ہوتی ہے، ان سے دوستی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پری یا جل پری، بھوت، چڑیل، سایہ، جن، فرشتے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نام ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ان کی بہت سی تفصیل تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا رہا ہوں، مختصراً اتنا بتا رہا ہوں کہ ان میں سے جن اور فرشتے، ان دو کا قرآن میں بہت سی جگہ ذکر آیا ہے، ان دونوں کا وجود ہے۔ اچھا، فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، بغیر پر کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں جیسے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں جیسے بھی ہوتے ہیں، خوبصورت اور بہت خوبصورت شکل کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور ڈراؤنی شکل کے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لطیف اور نورانی جسم کے ہیں، ان کو اپنی مختلف شکلیں بدلنے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان میں مرد عورت نہیں ہوتے، اس لیے ان میں آپس میں شادی ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے آسمانوں اور زمینوں میں بہت سے کاموں پر متعین ہے، اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز جن ہے، ان میں البتہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کے لیے جنات سے شادی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان اور جنات الگ الگ جنس ہیں، لہٰذا انسان کا نکاح جنات کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ البتہ انسان اور جن کے درمیان نکاح ممکن ہے، ممکن کا مطلب یعنی عقلی امکانات ہیں، ناممکن نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسلمان غیر مسلم سے نکاح کرے تو نکاح تو ممکن ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے جن سے نکاح کیا ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے، ان کی ایک الگ سی دنیا ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں مسلمان اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کا مال کھا جاتے ہیں، چراتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری چیز پری ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ تو پر والے فرشتوں کو کہتے ہیں پری، کچھ لوگ جن کی عورتوں کو پری کہتے ہیں، جن کی عورتیں ہوتی ہیں جنی، ان کو کچھ لوگ پریاں کہتے ہیں۔ اس معنی کر جن عورتیں ہیں تو پریاں بھی ہیں۔ تیسرا خیال یہ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے، کہ یہ جن اور فرشتوں سے الگ کوئی ایک مخلوق ہے۔ دیکھیے، دنیا کی بہت سی تہذیبوں میں اور کلچروں میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، اور جس زیادتی اور یقین کے ساتھ اس کے تذکرے ملتے ہیں داستانوں میں ملتے ہیں پریوں کے، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ حقیقت میں بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صرف اور صرف قصے اور کہانیوں تک محدود ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اب تو ان کے قصے اور کہانیوں پر جو کہ ڈرامے، سیریل اور فلمیں وغیرہ آ رہی ہیں، تو یہ خیال یقین میں تبدیل ہونے لگا ہے لوگوں کا کہ گویا کہ یہ یقیناً کوئی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے جل پری کا مسئلہ ہے کہ جس کا اوپر کا آدھا حصہ عورت کی شکل کا اور نیچے کا حصہ مچھلی کی شکل کا، چونکہ سیریل وغیرہ میں ان کی تصویریں چلتی پھرتی سامنے نظر آتی دکھائی دیتی ہیں، تو یہ یقین سا آنے لگتا ہے لوگوں کو کہ ان کا وجود ہے اور کسی سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، دوستی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ ان کا وجود تھا نہ وجود ہے، یہ بالکل وہمی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، الگ سے یہ کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔